پروگرام میں خوش آمدید ناظرین. منیر صاحب ذرا اب آگے کی بات کرتے ہیں. فاٹا کو پہلے ہم نے سٹیبلائز کرنا ہے, بہت بحث ہو چکی ہے اس کے اوپر. آج کے حالات میں اگر آپ کو اس کا آغاز کرنا ہو تو کس جگہ سے آغاز کریں گے؟ بہت ہی قیمتی سوال ہے اور میں آپ سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں, آپ کے ذریعے آپ کی آواز اور مؤثر ہے آپ کی ٹی وی کی دوسری بھی چینلز کو میں یہ آواز پہنچاتا ہوں کہ بلوچستان کے حوالے سے وزیر اعظم ہاؤس میں باقاعدہ آل پارٹیز کانفرنس ہوئی اے پی سی. سارا دن پاکستان کی تمام سیاسی جماعتوں کے نمائندوں نے, لیڈرز نے ان کو ڈسکس کر دیا. کراچی کے حوالے سے ہوئی ہے, کئی میٹنگز کراچی میں ہوئی ہیں 100 کی لگ بھگ, جس میں پریزیڈنٹ, پرائم منسٹر, تمام وہ جو سٹیک ہولڈر ہے وہ شریک ہوئے ہیں کہ اس کو کس طرح ہم ٹھیک کریں. لیکن جو اس ملک کا سب سے اہم اور بنیادی امن و امان کا مسئلہ ہے جس نے پوری ملک کو جکڑ کر رکھا ہے وہ ہے فاٹا. فاٹا کے بارے میں آج تک کوئی نہ ای پی سی ہوئی ہے, نہ کوئی اس طرح کا ایک میٹنگ ہوئی ہے جس میں تمام اس ملک کے اہم سیاسی جماعتوں کی لیڈرز کو اور خیبر پختونخوا کی تمام سیاسی قیادت کو, تمام چھوٹی پارٹی ہو یا بڑی, اور فاٹا کی تمام ایم این ایز اور سینیٹرز کو. اور میرا تجویز یہ ہے کہ اس ملک سے 10-12 چیدہ جو نامی گرامی انتہائی درد اور تجربہ رکھنے والے جرنلسٹ ان کو بھی بلائیں. یہ آپ نے تجویز سے دی ہے حکومت کو؟ میں آج آپ کی طرف سے یہ, ہم نے بہت اس کو کہا ہوا ہے, ہم نے ذاتی طور پر اس کو بہت کہا ہوا کہ ایک آپ ای پی سی. جب وزیر اعظم صاحب کے ساتھ آپ سپریم کورٹ میں بیٹھے ہوتے, میں اوپر سے آپ کو دیکھ رہا ہوں, آپ کو بتاتے نہیں ہے کہ آپ کدھر پھنسے ہوئے ان معاملات کے اندر؟ فاٹا کے اوپر توجہ دیں. میں آپ کے ذریعے میں کہہ رہا ہوں ہمیں آپ کو میرے ذریعے کی ضرورت نہیں ہے, آپ کی براہ راست ایکسس ہے, تو یہ معاملات پہنچاتے نہیں آپ؟ ضرورت اس لیے کہ ہم نے براہ راست 100 مرتبہ بولا ہے. نہیں مانتے؟ بالکل نہیں مانتے, وہ اہمیت ہی نہیں دیتے, جس کی ایک وجہ ہے. کیا وجہ؟ اس کی مین وجہ یہ ہے کہ وہ, مجھے لگتا ہے کہ ان کو کوئی خاص اپروچ یا اس کی فیصلوں کی خاص اثر ادھر نہیں ہے. تو میں نے اس کو یہ کہا کہ کنٹرول میں ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے. بالکل میں یہ بھی کہتا ہوں, نہیں ہے, یقین ہے. آپ ذرا میری بات کو سن لیں, یہ بہت ضروری ہے. میں یہ بھی کہتا ہوں کہ جو ہمارے سٹیک ہولڈر ہے سب سے بڑا, میرے صوبے کے حوالے سے بھی, مرکز کے حوالے سے بھی میرا یہ کلیئر کٹ پالیسی ہے کہ جب تک آپ سب سے اہم سٹیک ہولڈر ہے آرمی, ان کے وہاں 30-35 سال سے جب سے روس آیا, اس کے بعد یہ 11 سال سے مسلسل ان کے نوجوان وہاں شہید ہو رہے ہیں. ان کو بہت تکلیف ہے وہاں, 11 سال سے بہت تکلیف ہے. ہمارے لوگوں نے بھی اٹھائے ہیں, جو طالبان مر رہے ہیں وہ بھی ہمارے لوگ ہیں, جو ہمارے بندے مر رہے ہیں وہ بھی, ہم ہر طرف سے ہمارے اس ملک کا نقصان ہو رہا ہے. اور اس میں سب سے زیادہ آرمی کی بہت سارے نوجوان, بہت سارے لوگ ہاتھ جان سے ہاتھ دھو بیٹھے. میں نے کہا سب سے زیادہ اس کی اہمیت ضرور ہے اس اے پی سی میں, کیونکہ اس کے بغیر یہ ہمارا معاملہ حل نہیں ہو سکتا. بارڈر کا معاملہ ہے, دوسرے ملک کے ساتھ ہم ٹچ ہیں. تو اس لیے میں جو یہ صوبے کے حوالے جب بات کرتا ہوں کہ یہ اس طرح صوبہ نہیں ہے کہ آپ کسی صوبے کو 2 حصوں میں بانٹ دو. تو ان سب ہم اکٹھا کر کے ایک دن پورا, کم سے کم 2 دن اس پہ بات کرے کہ اس کے لیے حل کیا کرنا ہے. جس طرح آپ نے پہلے ابھی کہا پروگرام کے وقفے سے پہلے کہ جب تک ہمارے وہاں حالات یہ نہ سنبھالے, وہاں ٹھیک نہ کرے, باقی میں گارنٹی دیتا ہوں ٹھیک ہوں گے, وہ وقتی ہوں گے, مہینے کے لیے ٹھیک ہوں گے, 2 مہینے کے لیے ٹھیک ہوں گے, 4 مہینے کے لیے دوبارہ تھوڑی سی مس مینجمنٹ, مس گورننس, اور اگر فروری کی آفیسر کی تعیناتی سب کچھ ختم ہو. پروفیسر مشورہ یہ ہے کہ ہم ان سٹوڈیوز کے اندر, ان پروگراموں کے اندر جو سرونگ جی او سی ہے اس کو تو بلا نہیں سکتے, کور کمانڈر کو ہم بلا نہیں سکتے, آئی جی ایف سی کو ہم بلا نہیں سکتے. تو جب یہ ہم بات سنتے ہیں تو ادھر کا پوائنٹ آف ویو جو ہے وہ سامنے نہیں آتا. لیکن ایک پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ پشاور کے اندر جو پولیس افسران لگے ہوئے ہیں وہ ہم تو نہیں لگوا رہے. جو انتظام آپ کر سکتے ہیں, اگر آپ اس کے اندر ہی ناکام ہیں تو باقی تمام انتظام لے کے آپ نے کون سے کارہائے نمایاں سر انجام دینے ہیں. آئی وش کہ اس کے اندر بیٹھ کے وہ بات کریں, لیکن وہ نہیں کر سکتے, سرونگ لوگ ہیں. لیکن اگر میں آپ کے اسسمنٹ چاہوں گا. آپ نے جو نقطہ اٹھایا کہ پولیس آفیسر جو ہے جن کی اپوائنٹمنٹ ہوتی ہے ان میں اقرب پروری ہو رہی ہے, ان میں کرپشن ہے,
اور اسی وجہ سے مسائل حل نہیں ہو رہے. کرپشن کو کنٹرول کیا جائے. الیاس بلور صاحب نے کہا کہ 25 ممبران صوبائی اسمبلی میں آ جائیں فاٹا کے, لیکن شرط پھر انہوں نے کہی کہ یہاں جو قانون پاس ہو وہ فاٹا میں پھر لاگو ہو. میرا ان سے سوال ہے کہ ملاکنڈ ایجنسی ڈویژن جس کو پاٹا کہا جاتا ہے, پروونشلی ایڈمنسٹریٹڈ ٹرائبل ایریا, وہاں کے 21 ممبران صوبائی اسمبلی بیٹھے ہوئے ہیں. کیا وہاں کا قانون نافذ ہو سکتا ہے؟ 247 اٹھا کر دیکھ لیجئے. صدر کے اس کے بغیر نہیں ہو سکتا. ان کے 8 MNAs بیٹھے ہوئے ہیں, فاٹا کے 8 MNAs بیٹھے ہوئے ہیں. پارلیمنٹ کو کوئی قانون وہاں لاگو ہو سکتا ہے جو آپ یہ شرط لگا رہے ہیں؟ ایاز امیر صاحب نے بات کی کہ طالبان نے وہاں کے ملکان اور جو نظام کے کرتا دھرتا تھے ان کو, میں طالبان کی صفائی نہیں پیش کر رہا, لیکن میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ وہاں کے نظام کو, پولیٹیکل نظام کو, اس میں ہمیں بھی تحفظات تھے, لیکن جو نظام تھا اس نظام کو فوج سے تبدیل کر دیا گیا. پولیٹیکل ایجنٹ کے اختیارات کرنل صاحب کو مل گئے, اور پولیٹیکل ایجنٹ جو جانتا تھا اور وہ نظام کے ذریعے سے جیسے کنٹرول کر سکتا تھا وہ فوج سے بہتر طریقے سے کنٹرول کر لیتا. انسرجنسی کے جب حالات ہوتے ہیں, نہیں انسرجنسی نہیں, میں عرض کرتا ہوں نا, انسرجنسی نہیں, مجھے کہنے دیجئے انسرجنسی کیسے پیدا ہوئی. 2004 میں جنرل پرویز مشرف نے وانا سے آپریشن شروع کیا تھا. اس نے کہا تھا چند سو افراد ہیں, چند ہفتوں کی بات ہے, سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. لیکن چند سو افراد ہزاروں میں تبدیل ہو گئے, چند ہفتوں کی بات سالوں پہ محیط ہو گئی, اور آج پورے ملک میں آپ جیسے کہہ رہے ہیں. اصل میں بات یہ ہے کہ پولیٹیکل ایجنٹ اور وہ ملک جو وہاں کے معتبرین تھے وہ اس کو بہتر سمجھ سکتے تھے, ان کو نظر انداز کر کے فوج کو داخل کیا گیا اور مسئلہ سارا الجھا ہوا ہے. لیکن فوج جو ہے وہ مسئلے کا حل نہیں ہے, وہ مسئلہ ہے خود. صرف میں بلور صاحب کو اس میں لاتے ہوئے, لیکن ایک نقطہ واضح کر دوں, فوج جو ہے وہاں پر فٹ بال کھیلنے تو نہیں گئی تھی. فٹ بال تو نہیں کھیلنے, نہیں فٹ بال کھیلنے تو جو افغانستان سے لوگ آ رہے تھے, جو القاعدہ کے تمام لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہاں پر, یہ تو 2004 سے پہلے بھی تھا, یہ تو 1990 ایمن الظواہری باجوڑ کے اندر موو کر رہا تھا. آپ کو پتا ہے موو کر رہا تھا نا وہاں پہ, آپ کو پتا ہے وہاں پہ موو کر رہا. پھر آپ سے میرا سوال ہے کہ ان طالبان کو بنانے والے کون تھے؟ بنایا بھی جاتا ہے, پھر بگاڑا بھی جاتا ہے, اور پھر جو ٹارگٹ ہوتا ہے وہ ہٹ نہیں ہوتا, اور فاٹا کے عوام زیادہ ہٹ ہوتے ہیں.